اسرائیلی فورسز کی بربریت 5ویں روز بھی جاری۔ غزہ میں وحشیانہ بمباری سے مزید 11 فلسطینی شہید۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 137 ہو گئی۔ شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ صہیونی فوج کے حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہو گئے۔ درجنوں کی حالت تشویشناک۔ بمباری کے سبب غزہ میں مختلف علاقے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ متعدد گھر تباہ ہونے سے ہزاروں فلسطینی بے گھر۔ کئی خاندان جان بچانے کے لیے اقوام متحدہ کے سکولوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور OIC کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ فلسطین کی مخدوش صورتحال پر وزیر خارجہ متحرک۔ شاہ محمود قریشی کے اہم سفارتی رابطے۔ فلسطینی، سعودی اور افغان ہم منصب کو فون۔ مسجد الاقصی پر اسرائیلی حملے، انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ فلسطینی ہم منصب ڈاکٹر ریاض المالکی سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر خارجہ نے غزہ میں معصوم شہریوں پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ بولے پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، اسرائیل نے انسانیت بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی قوم غم کی گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ۔ ملک کے مختلف شہروں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں، اسرائیل پر غصہ نکالنے کے لیے ملکی املاک تباہ نہیں کر سکتے، مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے پالیسی بنانا ہے۔ ادھر اسرائیلی جارحیت پر کئی ممالک میں بھی احتجاج۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم جلا ڈالے۔ پاکستان میں کورونا کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں کورونا سے 24 گھنٹے میں 83 اموات۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز 30,248 ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید 1531 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 5.06% رہی۔ پنجاب میں کورونا ویکسینیشن کا آج سے آغاز۔ ویکسینیشن مراکز صبح 8 سے شام 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سندھ میں عید پر بھی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری رہا۔ سندھ کے تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں، اس دوران آن لائن کلاسز، واٹس ایپ، ای میل سمیت دیگر ذرائع سے تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے بھی 23 مئی تک بند رہیں گے۔ 18 مئی کو سکولز کھولنے کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوگا۔ وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ۔ KP میں بھی تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، آج سے سورج آگ برسائے گا۔ ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ 17 مئی تک سورج کے تیور ایسے ہی رہیں گے۔ بحیرہ عرب میں ہوا کے انتہائی کم دباؤ کی وجہ سے طوفان کا خطرہ۔ سائیکلون بھارتی گجرات سے ٹکرا سکتا ہے۔ کراچی کے ساحل کو کوئی خطرہ نہیں۔ عید کا تیسرا اور آخری روز آج بھی ہوں گے گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار۔ کورونا وبا نے میٹھی عید کا مزہ پھیکا کر دیا۔ ملک بھر کے تفریحی مقامات بند۔ کراچی اور لاہور کے پارک سنسان۔ دیگر شہروں میں لوگ گھروں تک محدود۔ راولپنڈی رنگ روڈ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری۔ رنگ روڈ کے ڈیزائن کی تبدیلی کے ذمہ داران سابق کمشنر راولپنڈی پر ڈال دی گئی۔ رپورٹ میں نیب کو سابق کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود کے خلاف 2.3 ارب روپے کی خرد برد پر تحقیقات کی سفارش۔ آرمی چیف عید کے دوسرے دن مغربی سرحد پر پہنچ گئے۔ پاک افغان بارڈر کا دورہ۔ لوئر دیر تیمرگراہ میں جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر انتظامات سے آگاہ کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں، دہشت گردوں کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شیخوپورہ کے قریب خانقاہ ڈوگرہ میں گاڑی نہر میں جا گری۔ خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ میاں علی نہر میں حفاظتی جنگلہ نہ ہونے کے باعث پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے۔
حکومت نے باہر جانے کا عدالتی فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ شہباز شریف کا لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، وکلاء سے قانونی مشاورت مکمل۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ والے دن ایک غیر قانونی جسٹس کو سبوٹاج کرنے والی انلیگل کنٹیمپٹ آف کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس کرتے ہوئے ایک سمری انیشیٹ کی گئی۔ کیا کوئی دہشت گرد ہے شہباز شریف؟ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عید کی چھٹیوں میں 5 دفاتر کھول کر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سمری سرکولیٹ کی گئی۔ کیا شہباز شریف کوئی دہشت گرد ہے؟ حکومت نے توہین عدالت کی، اب معاملہ نون لیگ کا نہیں، حکومت اور عدالت کے درمیان ہے۔ احسن اقبال بولے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ناکام حکومت کا پورا زور انتقامی کارروائیوں پر ہے۔ ہر دل عزیز انکل سرگم انتقال کر گئے۔ فاروق قیصر نے انکل سرگم کے کردار سے خوب شہرت پائی، پتلی تماشا کے کردار تخلیق کیے، اپنے انمول کرداروں سے معاشرتی مسائل اجاگر کیے۔ 1993 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مرحوم طویل عرضے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ قیصر فاروق کے انتقال پر وزیر اعظم کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ سیاسی رہنماؤں کا بھی اظہار افسوس۔ شیخ رشید نے کہا فاروق قیصر طنز سے عوامی مسائل اجاگر کرنے کے ماہر تھے۔ اسد عمر کہتے ہیں فاروق قیصر نے کروڑوں افراد کو اپنے منفرد مزاح سے محظوظ کیا، میری الیکشن مہم میں ان کی شرکت میرے لیے باعث فخر ہے۔ فواد چودھری نے انکل سرگم کی وفات کو بڑا نقصان قرار دیا۔ کابل کے شمالی علاقے میں مسجد میں دھماکہ، امام مسجد مفتی نعمان سمیت 12 نمازی شہید اور 20 سے زائد زخمی۔ ابھی تک کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بھارت میں کورونا کی دہشت برقرار، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,26,000 سے زائد کیسز رپورٹ، ایک روز میں مزید 3,879 ہلاکتیں۔ بھارت میں روسی ویکسین لگنا شروع ہو گئی، یورپ میں معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ اور چین کا خلائی مشن مریخ پر لینڈ کر گیا۔ چین مریخ کی زمین پر پہنچنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق مشن مریخ کی سطح کے نیچے پانی اور زندگی کے امکانات کا جائزہ لے گا۔